السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 23، یعنی ہم لائن سے چلتے ہیں تو یہ نظم والے حصے پر آ گئے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے سبق نمبر 23 میں آ رہا ہے، پہلی نظم ہے، لیکن لائن سے چلتے ہیں تو یہ لیسن نمبر 23 آ رہا ہے۔ تو نظم کا نام ہے مستقبل۔ تو اس کے لکھنے والے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی۔ تو پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے، 1921 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید اکبر حسین نام اور اکبر تخلص تھا۔ سید تفضل حسین کے بیٹے تھے اور 12 ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ اکبر بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، خصوصاً ریاضی سے ان کو بےحد شغف تھا، ریاضی یعنی میتھ سے۔ 1855 میں اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد چلے آئے۔ یہاں پہلے مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے، لیکن 1857 کے انقلاب کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا غرائز نویسی سے کی۔ کچھ مدت کے بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار ہو گئے۔ ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ منصف کے عہدے پر بھی مامور ہوئے۔ 1894 میں انہیں حکومت سے خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1903 میں قبل از وقت پینشن لے کر علمی زندگی بسر کرنے لگے۔ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی و جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا۔ 75 برس کی عمر میں الہ آباد ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اکبر نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی۔ کلام پر اصلاح غلام حسین وحید سے لی، جو آتش کے شاگرد تھے۔ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے، لیکن ان کی انفرادیت کا کمال ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں نمایاں ہوا ہے۔ ان کی شاعری محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں، انہوں نے اسے اصلاح قوم کے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ نئی نسل کی اپنی مذہبی اور تہذیبی روایات سے بیگانگی، خوابوں کی بے راہ روی، عورتوں کی بے جا آزادی خصوصیت کے ساتھ اکبر کے طنز کا نشانہ بنی۔ ان کے ہاں شیخ، بدھو، جمن، کلو، اونٹ، ٹٹو، گائے جیسے الفاظ نئی وضعوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح اکبر نے انگریزی الفاظ سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ اکبر کا کلام کلیات اکبر کے نام سے 4 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے اکبر الہ آبادی کا تعارف ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہم اپنی نظم کی طرف۔ تو دیکھیے، یہ نظم کے حصے میں نظم ہماری پہلی ہے، جس کا عنوان ہے مستقبل، اور لائن سے چل رہے ہیں تو ہمارا سبق نمبر 23 آ رہا ہے۔ تو میں ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح کر دوں گی۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ اشعار یا یہ شعر اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل سے ماخوذ ہیں۔ اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں جو ہے طنز کیا ہے اور مغربی تہذیب کے غلط اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس والے شعر میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے طریقے ایک روز ملک عدم کی راہ لیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ نئی تہذیب ہوگی اور لوگ نئے طور طریقے اپنائیں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنے، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ حسینوں کی زلفوں اور گیسوں میں پہلے کی طرح پیچ و خم نظر نہیں آئیں گے، اور نئے انداز سے ان کی سج دھج ہوگی۔ لمبے بال تراش کر مغربی خواتین کی طرز پر چھوٹے بال رکھے جائیں گے۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ تو اکبر کہتے ہیں مغربی تہذیب کا یہ اثر ہوگا کہ عورتیں جو ہے بے پردہ ہو جائیں گی، نہ پردہ ہوگا نہ گھونگھٹ، گویا عورتوں کو اب ان کی ضرورت ہی نہیں۔ بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ تو زمانے کی جو رفتار ہے اس سے
لوگوں کی طبیعت یا مزاج جو ہے اس کا انداز بدل جائے گا، ان کی خوشیوں کی صورت بھی بدل جائے گی، ان کے غم دکھ درد کے اسباب بھی نئے ہوں گے، یعنی انقلاب زمانہ مزاج و کردار بدل کر رکھ دے گا، یعنی دکھ درد خوشی وغیرہ سارے چیزیں جو ہے نئے انداز میں ہوں گی۔ اب اگلا جو ہے ہمارا شعر ہے، خبر دیتی ہے تحریک ہوا بتبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزے بلبل کے کم ہوں گے۔ تو اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ ہوا کی حرکت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس تبدیلی سے کچھ اور ہی گل کھلیں گے، اب بلبلوں کے نغمے کے بجائے کچھ اور ہی سنائی دے گا۔ مطلب یہ کہ مغربی تہذیب کے اثرات اس قدر ہوں گے کہ لوگ مشرقی آداب اور طور طریقے بھول جائیں گے۔ عقائد پر قیامت آئے گی، ترمیم ملت سے نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ تو اکبر الہ آبادی کا کہنا ہے کہ ہمارے عقائد پر بھی مغربی تہذیب کا اثر ہوگا، ملت کے افراد عقائد کی تبدیلی میں بڑھ جائیں گے، اس کا اثر یہ ہوگا لوگ اپنے مذہب سے دور ہو کر مغرب زدہ ہو جائیں گے، یعنی ان کا کعبہ بھی بدل جائے گا، اب وہ سچے مسلمان کے بجائے مغرب پرست بن جائیں گے۔ بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ تو اب لوگ یورپ کی تقلید کریں گے، اسی انداز کے گانے گائیں گے، موسیقی میں تال و سم کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ مشرقی موسیقی میں جن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مغربی موسیقی ان سے کوسوں دور ہے۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاکا سے ضم ہوں گے۔ ہم اپنی زبان کی اصطلاحوں سے ناآشنا ہو جائیں گے، ہمارا روزمرہ کا محاورہ اصطلاحاتیں دم توڑ دیں گی اور ان کی جگہ نئے انگریزی کے الفاظ آ جائیں گے جو اردو زبان میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ لوگ روز جو ہے روزمرہ کی گفتگو میں انگریزی استعمال جو ہے بکثرت کرتے ہیں، انگریزی کا الفاظ اردو کے ساتھ مکس کر کے بولتے ہیں نا۔ اب یہاں پر دیکھیے بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے ضام میں وہ سب کم ہوں گے۔ اکبر کا کہنا ہے کہ مغربی تہذیب کا ایسا اثر ہوگا کہ آئندہ شرافت کا معیار بدل جائے گا، لوگ شریفوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور جو کچھ بھی نہیں آئندہ ان کا شمار معززین میں ہوگا۔ کسی شاعر نے اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو ہمارا یہ والا پیج جو ہے مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، تو اگلے پیج پر بھی ہماری دیکھیے نظم ہے، تو یہاں پر دیکھیے اس کے شعر میں پڑھ رہی ہیں، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جا وہ حشم ہوں گے۔ تو لوگ اپنے بزرگوں کے کارناموں، ان کی عظمت اور شان و شوکت کے تذکرے کرنا بھی بھول جائیں گے، اور یہ سب باتیں بس کتابوں میں ہی نظر آئے گی، یعنی آج جو حقیقت ہے کل وہ افسانہ بن جائے گی۔ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اس کے زیر و بم ہوں گے۔ مغربی تہذیب سے لوگ اس قدر متاثر ہو جائیں گے کہ انہیں اب اس تبدیلی کا کوئی احساس اور غم بھی نہیں ہوگا، انہیں یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ ان کے آباء و اجداد کیا تھے، بس جس ماحول میں ان کی پرورش ہوگی وہی انہیں اچھا لگے گا۔ اب آخری شعر ہے اس نظم کی، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ تو آخر میں اکبر خود سے مخاطب ہے کہ مستقبل میں ہونے والی ان تبدیلیوں پر کیوں اس قدر افسردہ ہو اکبر، وہ دن دور نہیں کہ نہ جب ہم ہوں گے نہ تم ہوں گے، مراد یہ کہ اکبر اور اس کے ہم عصر یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ تو ہماری یہاں پر نظم ہو گئی مکمل، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے مشق ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہاں پر مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی یعنی الفاظ معنی ہے، تو میں پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے عدم، اس دنیا کے بعد کی دنیا، ناپید غیر موجود، بہم ملنا، زلف وہ بال جو کنپٹی کے اوپر خوبصورتی کے واسطے ہلکے کی طرح موڑ لیتے ہیں، گیسو لمبے بال
کوکل لٹھ۔ خط نسخ عربی زبان کا ایک انداز خط جس کا رواج اردو اور فارسی زبان میں بھی ہے۔ حاجب پردہ ڈالنے والا، صنم بت مراد معشوق۔ تو یہ والا ہمارا پیج بھی مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اگلا لفظ ہے خط نستعلیق۔ ایرانی انداز تحریر اور خط نسخ کو ملا کر بنایا گیا ایسا خط جس میں حروف کے دائرے گول اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ طبائع، طبع کی جمع مجاز، طبیعتیں۔ گردوں، آسمان، زمزمے، نغمے، گیت۔ عقائد، عقیدہ کی جمع یقین، ایمان۔ ترمیم، تبدیلی۔ مغنی، گانے والا۔ تقلید، پیروی۔ تال، گانے بجانے کا وزن ساز کے مطابق۔ سم، آواز، سر، ہم وزن۔ اصطلاح، وہ لفظ جو لغوی معنی کے بجائے کسی خاص مفہوم میں استعمال ہو۔ عام طور پر یہ اصطلاح کسی نہ کسی شعبے علم و فن سے متعلق ہوتی ہے، جیسے ہم انگلش میں ٹرمولوجی بولتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں اصطلاح۔ اب آگے ہے بھاکا، زبان، بولی۔ ضم ہونا، مل جانا، شامل ہو جانا۔ زعم، غرور، گھمنڈ، بڑائی۔ جاؤ چشم، جاو حشم۔ شان، مرتبہ، عظمت۔ تغیر، تبدیلی۔ زیر و بم، اتار چڑھاؤ، ساز کی ہلکی اور بھاری آوازیں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے یہ نظم سے متعلق جو ہے غور کرنے کی بات ہے۔ تو دیکھیے اکبر الہ آبادی اپنے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر بہت سی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ ان کی دورس نگاہوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مستقبل میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے۔ اکبر الہ آبادی ان لوگوں میں سے تھے جو مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے سخت خلاف تھے۔ یعنی اندھا دھند تقلید کرتے نا، اندھا دھند نقل کرتے، ہم سوچے بغیر سوچے سمجھے۔ ان کی ظریفانہ شاعری طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں کو سماجی اصلاح کے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر بھرپور وار کیے۔ وہ معاشرے کی خامیوں کو اور ان کے نتائج کو بڑے دلچسپ انداز میں ابھارتے ہیں۔ اس نظم میں اکبر نے ان باتوں کی پیشن گوئی کی ہے جن کا انہیں اندیشہ تھا۔ یعنی جن باتوں کا انہیں اندیشہ تھا وہ دیکھو آج کل ہو ہی رہی ہیں نا ساری باتیں جو بھی نظم میں بتائی گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر ہمارے سوالات ہیں، 5 سوالات، ہم 5 کے جوابات دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے اکبر الہ آبادی نے کن باتوں کی پیشن گوئی کی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ دیکھیے جواب ہے اکبر نے یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب انگریز حکمران تھے اور انگریزوں کے طور طریقے اور مغربی تہذیب سے ہندوستانی متاثر ہو رہے تھے۔ مشرقی تہذیب اور آبا و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑ مغربی انداز، رنگ ڈھنگ اپنا رہے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال سے اکبر کو صدمہ پہنچا اور انہوں نے اس نظم میں مستقبل کے بارے میں اپنے خدشات یعنی شک و شبہ ظاہر کیا کہ اگر لوگ اسی طرح مغربی تہذیب اپناتے رہیں گے تو ہماری اپنی تہذیب، روایات و اقتدار ختم ہو جائیں گی۔ لوگ نئی تہذیب اپنائیں گے، عورتیں پردہ کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے چہروں پر گھونگھٹ اور پردہ نظر نہیں آئے گا اور اپنی زبان چھوڑ کر انگریزی بولیں گے۔ تو ان کی جو پیشن گوئی تھی کتنی سچ ہو رہی ہے نا۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے مغربی تہذیب کو اپنے طنز کا نشانہ کیوں بنایا؟ اکبر کی تعلیم و تربیت مشرقی ماحول میں ہوئی تھی۔ وہ مذہبی آدمی تھے، انہیں اپنے اقتدار و روایات سے انسیت تھی، جبکہ مغربی تہذیب میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ مغرب میں تہذیب اور شرافت کا معیار مشرق سے بالکل مختلف تھا۔ اکبر کی دوربین نظروں نے یہ بھانپ لیا کہ آئندہ مغربی تہذیب سے ہندوستانی اس قدر متاثر ہوں گے کہ اپنی تہذیب، روایات اور اپنے اخلاق سب کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اپنے ہم وطنوں کو آگاہ کرنے کے لیے مغربی تہذیب کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں جو کچھ اکبر نے بیان کیا تھا آج وہ سب نظر آ رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کھلیں گے اور ہی گل سے شاعر کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تو جواب دیکھیے کھلیں گے اور ہی گل سے مراد مغربی تہذیب کے اثرات ہیں۔ گل کھلنا محاورہ ہے جس کے معنی کوئی نئی یا انوکھی بات ظاہر ہونا،
فساد بپا ہونا یا طوفان اٹھنا، یہاں ہندوستان کا مغربی تہذیب اپنانا ایک طرح سے انوکھی بات بھی ہوئی اور مغربی تہذیب کا طوفان بھی آیا۔ سوال نمبر 4 ہے گزشتہ عظمتیں کیا ہیں؟ چند جملوں میں تحریر کیجیے۔ گزشتہ عظمتوں سے مراد ہے ہمارے بزرگوں کے ایسے تاریخ ساز کارنامے جن سے ہمارا ملک ایک عظیم الشان ملک بنا۔ دوسرے ممالک کے لوگ اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہندوستان کی عظمت کی نشانیاں یہاں گنگا جمنی تہذیب، اقتدار و رواداری، یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور علم و ادب نیز فنون ہیں جن میں ہندوستانیوں نے اپنی ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کہ لوگ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک صرف آثار قدیمہ ہی کو دیکھ لیجیے، ہندوستان کی عظمتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب اگلا سوال نمبر 5 ہے، آخری سوال ہے یہ کہ نظم کے آخری شعر میں شاعر کیا کہہ کر خود کو تسلی دے رہا ہے؟ آخری شعر میں اکبر نے خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا ہے نا کہ تمہیں اس انقلاب دہر کا غم ہے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ تو جواب ہے اکبر الہ آبادی نے اپنی نظم مستقبل میں جن اندیشوں کا اظہار کیا وہ مغربی تہذیب سے ہونے والی تبدیلیوں اور ان کے خراب اثرات کا بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب رونما ہوگا اسے دیکھنے کے لیے وہ خود زندہ نہیں رہیں گے، اس لیے انہیں اس تبدیلی کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر وہ خود کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں اس انقلاب دہر کا غم ہے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ تو ہمارے 5 جوابات مکمل ہو گئے۔ تو دیکھیے یہیں پہ 5 جوابات مکمل ہو گئے۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ملے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ دوسری نظم میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔